بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ غربا مساکین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہایت سیدھا سادھا تھا۔ آپ امیر ہو یا غریب دونوں سے برابر کا مشفقانہ سلوک فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک دیہاتی صحابی ظاہر ابن حزام رضی اللہ عنہ جب بھی مدینہ آتے تو آپ کے لیے دیہات سے گھی یا پنیر تحفے میں لاتے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کچھ کھجور یا مدینے کی کوئی اور چیز تحفے میں دیتے۔ آپ کو ان صحابی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ حضرت ظاہر ایک غریب اور مسکین آدمی تھے، شکل و صورت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ ان کے پاس تجارت کا کچھ سامان تھا جس سے لے کر وہ بازار چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ظاہر کی آمد کا پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے لگے تو بازار میں نظر آ گئے۔ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پسینے میں ڈوبے ہوئے مدینے میں اپنا سامان بیچنے میں مست تھے۔ کپڑے گندے تھے جیسا کہ دیہاتیوں کے ہوتے ہیں اور ان میں سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور ان کی بغل بھر لی۔ ظاہر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، وہ گھبرا کر چلائے، کون ہو؟ چھوڑ دو مجھے۔ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے مڑ کر آنکھوں کی کنکیوں سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اب بجائے چھوٹنے کے اپنی کمر آپ سے چمٹانے لگے۔ ظاہر رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت سمجھا، اپنی پشت کو نبی کے سینے سے ملاتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے میرا بدن مس ہو جائے، کچھ انوار اور برکات حاصل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش طبعی کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کھڑے لوگوں سے فرمایا، یہ غلام ہے، اسے کون خریدے گا؟ ظاہر جو اپنی غربت اور مسکینی سے واقف تھے بولے، اے اللہ کے نبی،
آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں مل سکے گی۔ اس پر آپ نے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو بلکہ بہت زیادہ قیمتی ہو۔ میرے پیارو، غرباء اور مساکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا تھا، تبھی تو ان کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ آپ ان سے انتہائی دوستانہ اور ہمدردانہ سلوک فرماتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق پر عمل کرتے ہیں، غریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ امت میں آج ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو مال و دولت سے خوب غریبوں کی مدد کریں گے، مگر ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو ان شکستہ دلوں کو سینے سے لگائیں، ان سے دوستی رکھیں، ان کو ساتھ میں بٹھا کر کھلائیں۔ اگر آپ ایسے غریبوں کے سامنے صرف مسکرا دیں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں تو یہ لوگ آپ کے لیے راتوں میں دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیا کرتے تھے، نہ کہ ان کی صورتوں اور ان کے مال و متاع اور ان کے عہدوں اور ان کے منصبوں کو دیکھ کر۔ حضرات، آج ہمارے اخلاق انتہائی درجے بگڑ گئے۔ ہم غیر تو غیر اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے ہیں۔ بات بات پر انہیں جھڑکنا، دوستوں سے ملاقات کے وقت گالی گلوچ تک کر ڈالتے ہیں، جبکہ آپ کا طرز عمل اپنے تو اپنے بلکہ مخالفین کے ساتھ بھی عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ آپ ان کی ایذا رسانی برداشت کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور جذبہ رحمت اور شفقت میں فرق نہیں آتا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف مومنین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مدینے کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بغض اور دشمنی رکھتے، مگر آپ ان پر شفقت کرتے اور ان کے معاملات میں نرمی برتتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم کے بجائے، مطلب یہ کہ تم پر موت آئے۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ اللہ کے رسول تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا اللہ تم پر لعنت کرے اور تم پر اپنا غضب نازل کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اپناؤ اور بدگوئی سے بچو۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں ان بدبختوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کا جواب دے دیا میری بددعا قبول کی جاتی ہے جبکہ ان کی بددعا مجھ پر قبول نہیں کی جاتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مظلوم کو برا کہہ رہے ہیں اور مجھ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ دوستو، یہ تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اور ہم ہیں کہ سامنے والے کی ذرا سی بات پر بھڑک جاتے ہیں اور پھر مرنے مارنے تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہم اپنے برے اخلاق سے اپنوں کو بھی غیر بنا لیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق عالیہ سے پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حسن اخلاق دلوں کی تسخیر اور قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورت کی حالت جانوروں جیسی تھی۔ ہر قوم اور ہر مذہب میں عورت کا استحصال ہو رہا تھا، اور ہر معاشرے میں عورت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔
اس کی پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا تھا۔ اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ہمیشہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت الہی قرار دیا اور باپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی، رحم دلی اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا اور اس کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت سنائی۔ حدیث میں آتا ہے، جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھا ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا لیں، یعنی شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھائی کہ میں اور لڑکیوں کی پرورش کرنے والا اس طرح ہوں گے، گویا دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جب عورت بیوی بن کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دن مدینے کی کئی عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آل محمد کے یہاں بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آ رہی ہیں، یہ لوگ جن کی شکایت کی گئی اچھے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک عورت کے حقوق بتاتے رہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے رہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ کے ارد گرد تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، جن میں گورے کالے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، غلام آزاد، سب طرح کے لوگ تھے۔ آپ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کر لو، سن لو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کر لو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔